امام جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ تعالی یہ انہوں نے اپنی کتاب میں اس کو نقل کیا۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے بیان فرمایا کہ جو روزے دار کی افطاری کا سامان کرتا ہے، افطاری کراتا ہے کسی دوسرے کو، یعنی اپنے مسلمان بھائی کو، روزے داروں کو افطاری کراتا ہے اور دسترخوان بچھاتا ہے، اس کی فضیلت اتنی زیادہ ہے فرمایا یہ نہیں ہے کہ آپ دوسرے اپنے مسلمان بھائی کو افطاری کرا رہے ہیں تو اس کے لیے آپ کو بڑے سامان کی ضرورت ہے، نہیں، ارے لسی کا ایک گھونٹ یا پانی کا ایک گھونٹ اگر ہے، اگر وہ بھی میسر ہے تو آپ دسترخوان بچھا کر دعوت دیتے ہیں، اور اس کے پانی کے ساتھ بھی اگر اپنے مسلمان بھائی کو روزہ افطار کرا دیتے ہیں تو اس کی فضیلت بھی آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا اتنی ہے کہ کل قیامت کے دن، اور وہ بڑا مشکل گھڑی ہوگی قیامت والے دن، اس لیے مشکل ہوگی کہ یہ جو سورج آج اتنا دور ہے اور ہمیں اس کی تمازت پھر بھی برداشت نہیں ہو رہی، یہ ایک روایت میں سوا نیزے پر آ چکا ہو، اس کی حدت اور اس کی گرمی اور اس کی شدت اتنی ہوگی، اور کائنات اپنے اعمال کے وجہ سے اپنے ہی پسینے میں شرابور ہوگی، ڈوب رہی ہوگی اپنے اعمال کی وجہ سے، ہر طرف نفسا نفسی کا عالم ہوگا، ہر طرف نفسا نفسی کا عالم ہوگا، کسی کو کسی کی کوئی پرواہ نہیں ہوگی۔ ایسے ماحول میں تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ایسے ماحول میں ارشاد فرمایا کہ جو بندہ مومن، جو مسلمان، جو آقا کا عاشق، جو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا غلام دنیا میں اپنے مسلمان بھائی کے لیے دسترخوان بچھاتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ قیامت کے دن اس کے لیے دسترخوان بچھائے گا۔ ایسے مال میں قیامت کے دن جہاں ہر طرف نفسا نفسی ہو گیا، اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے محبوب کے امتی جو دنیا میں اس نے اپنے مسلمان بھائیوں مومنوں کے لیے، مسلمانوں کے لیے اس نے دسترخوان بچھایا ہوگا، اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس کے لیے دسترخوان بچھائیں گے۔ اور الفاظ آئے ہیں جعل اللہ مائدۃ، جعل اللہ مائدۃ، ارے اس کے کیا کہنے ہیں، میں عرض کرتا چلوں، زبان رسالت ہے، بیان فرمانے والی ہستی وہ خاتم الانبیاء ہے، امام الانبیاء ہے، امام الانبیاء ہے، یہ عام قول نہیں ہے۔ میں جو بھی بات میں نے کی ہے استاد محترم تشریف فرما ہے ود ریفرنس، یعنی آپ کی پہلے راوی اور کہاں سے پہلے میں وہ بیان اور پھر کوشش کرتا ہوں کہ عربی عبارت کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ فرمایا جعل اللہ مائدۃ، اللہ تبارک و تعالیٰ قیامت کے دن اپنے اس بندے کے لیے دسترخوان بچھائے گا، کروڑوں سعادتیں ہوں اس بندے کے لیے اور کروڑوں رحمتیں ہوں، کروڑوں شانیں ہوں اس بندے کے لیے جس بندے کے لیے اللہ قیامت کے دن دسترخوان بچھائے گا، قیامت کے دن دسترخوان بچھائے گا۔ اور امام جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ تعالیٰ نے یہ حدیث پاک نقل کی اور آگے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے الفاظ جو نقل کیے وہ بھی سماعت کریں آپ کا امام حاضر۔ یہ آخری بات ہے، آپ فرماتے ہیں آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرمایا کہ وہ جو یہ تو دنیا میں اپنی استطاعت کے مطابق اس نے افطاری کرائی ہوگی نا، یہ نہیں ہے کہ اس نے اگر پانی سے یہاں افطاری کرا دی تو وہاں بھی یہی معاملہ ہوگا، بھائی نہیں، یہ تو اس نے اپنی استطاعت کے مطابق، وہاں جو افطاری ہوگی وہ رب اپنی استطاعت کے مطابق کرائے گا۔ کیا بات، دیکھیں یہاں اس نے جو افطاری کرائی یہ تو اپنی استطاعت کے مطابق یہ کرتا رہا، لیکن وہاں جو
رب افطاری کرائے گا وہ اپنی استطاعت کے مطابق کرائے گا. اور پھر آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا وہ الفاظ سنیں آپ کا ایمان حال. آقا فرماتے ہیں کہ وہ دسترخوان پر نعمتیں اس قسم کی ہوں گی مالا عین رات، مالا عین رات، ان نعمتوں کو کسی آنکھ نے آج دن تک دیکھا نہیں ہوگا. مالا عین رات، مالا عین رات، مالا عین رات، ان نعمتوں کو کسی نے بھی دیکھا نہیں ہوگا. آقا نے حضور یہ فرمانے کے بعد پھر آگے چلے، پھر فرمایا مالا عذر سمع، ان نعمتوں کے بارے میں آج دن تک. ارے افطاری کرانے والی ہستی کون سی ہے؟ ارے خالق ارض و سما ہے، مالک ارض و سما ہے، وہ ہستی ہے. اور فرمایا کہ ان نعمتوں کے بارے میں آج دن تک کسی قوم نے سنا بھی نہیں ہوگا. پھر ارشاد فرمانے لگے آقا وَلَا خَطَرَ عَلَىٰ قَلْبِ بَشَرٍ، اور کسی بھی انسان کے دل میں آج دن تک ان نعمتوں کا کھٹکا بھی نہیں ہوا ہوگا. اتنی بڑی فضیلت کا مسلمان بھائیوں کو یہ محترم ہے. انہوں نے پوچھا ہے کہ اگر ایک آدمی دوسروں کو روزہ دار سمجھ کر افطاری کراتا ہے مگر وہ لوگ بے روز ہوتے ہیں، جب اسے اس چیز کا علم نہیں ہے، وہ روزہ دار سمجھ کے کرا رہا ہے تو اسے تو ثواب مل رہا ہے، یعنی اسے تو ثواب مل رہا ہے، اسے اللہ تبارک و تعالیٰ اتنا ہی اجر عطا فرمائے گا جتنا کہ اجر روزہ دار اگر کریں تو اسے ملے گا، اس کے ثواب میں کوئی کمی نہیں آئے.